بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز رول ماڈل۔ تو وہ ایک رول ماڈل ہیں، قرآن ان کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں، ایک بہترین ماڈل ہاؤ ٹو لیو یور لائف۔ اب لائف کے جو 3 فیسٹس ہوتے ہیں، ایک آپ کا سوشل سیٹ اپ ہے، ایک آپ کا پولیٹیکل ڈومین ہے، اسی طرح ایک آپ کا اکنامک سیٹ اپ ہے جس میں آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ 3 ایریاز میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں ایریاز میں زندگی گزار کے دکھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رول ماڈل بنانا تھا تمام انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے۔ اسی لیے ان کو رحمت للعالمین کہا کہ انہوں نے زندگی کا بیسٹ کوڈ آف لائف دیا in all these 3 areas and domains. He lived this word، کیونکہ اسلام میں رہبانیت کو منع قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، رہبانیت منع کر دی گئی ہے، کچھ لوگوں نے خود ہی اپنے لیے ایجاد کر لی۔ تو رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا سے منقطع ہو کر جنگل میں ڈیرہ جما لیں۔ تو دنیا سے اگر منقطع ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو قائم کیوں کرتا؟ وہ انسانی نسل کی افزائش کیوں کرتا؟ آپ کے خاندان کیوں بناتا؟ آپ کی شادی کراتا ہے، اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد کے معاملات ہوتے ہیں، پھر قرآن میں آپ کے وراثتیں تقسیم کرنے کے فارمولے بتائے گئے ہیں، زندگی گزارنے کے فارمولے بتائے گئے ہیں۔ رہبانیت اگر مقصود ہوتا تو ان تمام معاملات اور مسائل کے حل پیش ہوتے۔ پھر والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پھر آپ جو کماتے ہیں اس کے بارے میں خرچ کیسے کرنا ہے، آپ نے ان افراد کو ڈھونڈنا ہے جو کہ معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو آپ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ تو دس از ناٹ پاسبل when everybody is going to the forest having his or her own hut and living all the life over there، دنیا سے منقطع ہو کر۔ قرآن کو اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ آپ ثواب کے لیے پڑھیں، اس کے اندر احکامات ہیں۔ You have to understand those and you have to live your life and mold your life in according with those injunctions. Categorically directions are there. پھر انسان کا ایک اعتراض ہو سکتا تھا کہ اللہ یہ تو انسان کے لیے قابل عملی نہیں ہے، یہ احکامات جو آپ کے ہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہو تو وہی عمل کر سکتا ہے۔ پھر جواز تلاش کرنے کے لیے، جو کہ جیسے خالق کائنات لاجک اور ریزننگ اور ریشنلائزیشن پر اور پریگمیٹزم پر بہت بلیو کرتا ہے، تو لہذا اس نے کہا کہ میں آپ ہی میں سے ایک انسان سلیکٹ کروں گا اور اس کی تربیت کروں گا، احکامات دوں گا، وہ آپ کو ویسے زندگی گزار کے دکھا دے گا جیسے میں نے قرآن میں لکھی ہے۔ تو لہذا آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ انسان کے بس میں نہیں ہے یہ حرکت، یہ اعمال کرنا اور اس طرح کے انداز اختیار کرنا، یہ تو کوئی فرشتہ ہی کر سکتا ہے۔ تو دس واز دا کانسیپٹ آف دا رسالت اور دا پروفٹ ہوڈ۔ پھر بے شمار انبیاء پیدا کیے، انہی انسانوں میں سے پیدا کیے۔ وہ آپ ہی کی طرح پیدا ہوا، آپ ہی کی طرح سوچتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، شادی کرتا تھا، بیوی بچے سارے پالتا تھا اور کر کے دکھاتا تھا۔ ایسے ہے زندگی گزارنی اس کائنات میں۔ وہ صابر بھی ہوتا تھا، اس کو جنگوں میں بھی الجھایا گیا۔ اب چونکہ نبی آخری زمان ہیں، اب وہ رول ماڈل ہیں تمام انسانیت کے لیے قیامت تک، چونکہ اس وقت انسان کی تہذیب اتنی ترقی کر چکی تھی کہ حضور کی تعلیمات جو ہے وہ ہر دور کے لیے کافی تھی۔ اس لیے پھر انبیاء کے آنے کا سلسلہ بند کر دیا گیا اور کہا کہ آپ ہی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اب لے کر پھیلائیں۔ اس کو تبلیغ کا نام دیا گیا، ابلاغ۔ اب تبلیغ کے ذریعے آپ کی تعلیمات اور آپ کی تعلیمات اور یہ قرآن مجید جس کی حقانیت کے ساتھ میں نے اس کو محفوظ کر دیا ہے، اس میں کبھی آلٹریشن نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج سے 1400-1500 سال پہلے خالق کائنات ایک گارنٹی دے کہ یہ وہ تحریر ہے جس میں کبھی آلٹریشن نہیں ہوگی، یہ محفوظ ہوگی اپنی اصل شکل میں جس طرح یہ ریویل ہوئی ہے۔ یہ معجزے سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس وقت نہ پریس تھا، نہ اس طرح محفوظ کر رکھنے کے ذرائع تھے۔ یہ ابتدا میں کچھ ہڈیوں پر لکھی گئی، کچھ چمڑے پر لکھی گئی، لکڑی پر لکھی گئی، مختلف چیزوں پر لکھ کر، یعنی دیکھیں اس انداز میں بکھری ہو، اور اس وقت ایک ایسی کتاب ہو جو انڈونیشیا سے لے کر موروکو تک اور ماسکو سے لے کر پاکستان تک
ایک ہی بک ہے، ایک زیر زبر کا فرق نہیں ہے، پھر قرآن کی وہ آیت کتنی سچی ہو جاتی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہیں اس ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے تو کئی لوگ مسلمان ہو گئے، کئی کافر مسلمان ہو گئے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آج سے اتنے 100 سال پہلے کی چیز اپنی اصل شکل میں محفوظ ہو، انڈونیشیا میں رہنے والا بھی وہی پڑھ رہا ہو اور پاکستان میں رہنے والا بھی وہی الفاظ پڑھ رہا ہو، یا جرمنی میں کوئی مسلمان بیٹھا ہے تو کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ ماڈل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں انداز سے زندگی گزار کے دکھائی، آپ کو جنگوں میں الجھایا، بتایا کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے، ایک مومن جنگ کیسے کرتا ہے، اور پھر معاہدات کرائے کہ مومن کا معاہدہ کیسا ہوتا ہے۔ ٹروس اور حدیبیہ، صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر کے تاریخ میں ثبت کر دیا کہ آپ کیسے کافروں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو فالو کرتے ہیں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، اور یہ جب معاہدہ ٹوٹتا ہے تو کن ٹرمز پر ٹوٹتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر فتح مکہ ہوتی ہے اس معاہدہ ٹوٹنے کی بدولت تو کس پوائنٹ پر توڑا گیا، تاریخ اعتراض نہیں کر سکتی، معترض نہیں ہو سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر کہ دیکھیں کیا فیصلہ ہے کہ ہمارے ملک قبیلے کے بندے کے 25 بندے آپ نے مار دیے ہیں، اور معاہدہ کہتا ہے جس قبیلے کا الحاق ہو وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اسی کی عزت ہے، اسی کے بندے ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا آپ کے ملکہ قبیلے نے میرے ملکہ قبیلے کے 25 بندے مار دیے ہیں، اب آپ 3 شرائط میں پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں معاہدے کے انداز، دیکھو اسلامی معاہدہ کیا ہوتا ہے، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ایلیویٹ ہوتے ہیں اس صلح حدیبیہ کی اس سچویشن میں۔ فتح مکہ سے پہلے جو اسباب ہیں فتح مکہ کے کیسے بنتے ہیں، ابھی صلح حدیبیہ کو 2.5 سال ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ دیکھیں 25 بندے آپ نے مارے ہیں ہمارے، یا تو ان کا خون بہا ادا کریں جو ہماری عرب روایات ہیں، دوسری بات یہ ہے یا پھر آپ اس قبیلے سے جو آپ کے ساتھ الحاق ہے وہ ختم کر دیں، پھر ہم جانیں اور یہ قبیلہ جانیں۔ اگر آپ الحاق بھی ختم نہیں کرتے تو پھر کہہ دیں کہ صلح حدیبیہ والا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ عرب اتنے زوم میں تھے کفار مکہ، انہوں نے کہا جی معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ That was the start of the فتح مکہ۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں کہ جب عمرہ کرنے 2.5 سال پہلے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ 1400 افراد تھے، لیکن جب آپ نے کہا کہ this is the time to fight with them now، انہوں نے ہمارے 25 بندے ہلاک کر دیے، تو پھر 10,000 بندہ آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ 2.5 سال میں تبلیغ کے انداز دیکھیں اور سچ کا پھیلاؤ دیکھیں، اور پھر جب داخل ہوتے ہیں تو جنگ کے انداز کیا ہے، کن کے ساتھ جنگ ہے؟ عام آدمی کے ساتھ جنگ نہیں ہے، کوئی کسی نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے نہیں ہو رہی، کن کے ساتھ ہو رہی ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو اذیتیں دے کر انتہائی ظلم کا نشانہ بنایا تھا، وہ سارے آپ کے عزیز و اقارب تھے، آپ کو بدلہ لینے کا ایک بہترین موقع تھا۔ آپ جنگ عظیم دوم کے بعد روسی فوج بھی داخل ہوئے تھے برلن میں، ذرا وہ بھی تاریخ میں پڑھ لینا، تو انہوں نے پھر کیسے ان کے ساتھ سلوک کیا جرمن کے ساتھ۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی فوج کو لے کر اتنے ظالم لوگوں کے پاس جب داخل ہوتے ہیں تو پھر ایمنسٹی کیسے ڈکلیئر کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آج جو شخص مقابل آئے گا صرف اس سے جنگ ہوگی، جو اپنے گھر میں بند ہو جائے گا اس کی جان ویسے محفوظ ہے جیسے ہمارے اپنے بندوں کی جان محفوظ ہے۔ یہ ہے ریلیجن آف پیس، جسے کہتے ہیں ملیٹنٹ اسلام۔ فتح مکہ کے انداز دیکھو، اور سمجھ سو کہ ابو سفیان کل مسلمان ہوا ہے اور ہمارے لیے آج وہ اتنا مقدس اور محترم ہو گیا ہے، جو ابو سفیان کے گھر کی دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کر بھی کھڑا ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ دس از دا وے ہاؤ پروفٹ enters into مکہ۔ صرف ایک دروازے سے لوگوں نے مقابلہ کیا، اس چھوٹے سے انکاؤنٹر کے علاوہ کوئی انکاؤنٹر نہیں ہوا، اور یہ وہ فتح ہے، یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ مارک ہے
جس میں سب سے کم کیجویلٹیز ہوتی ہیں. دس از اوور پروفٹ, دس از اوور ریلیجن. جی یہ ملیٹنٹ اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو اس کی روٹس کو دیکھنا پڑے گا, اور روٹس کی ابتدا نبی اور رسول کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ نبی اور رسول براہ راست اللہ کی تربیت میں ہوتا ہے, اور اللہ کہتا ہے نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا نہ کرتا ہے, وہ وہی کہتا اور کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں. اس لیے میں اتھارٹی دیتا ہوں, میں یوتی رسول فقط اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب آپ